اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں بے اختیار داخل ہو گئے تو دیکھا ایک نوجوان جو حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم پیسنے کے لیے ایک بوری دے دیتا ہے، جس کو پیستے پیستے میری ساری رات گزر جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر ایسے رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک کو کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کے وقت اس گلی سے گزر ہوا، پھر دیکھتے ہیں وہ غلام چکی پیس رہا ہے۔ تیسری رات بھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور میرا اتنا خیال کیوں کرتا ہے؟ ہم غلاموں کا نہ تو کسی کو ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب میرے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پوچھا، آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں علم ہے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، اس شخص کا نام محمد ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اگر آپ وہی محمد ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں۔ اتنے مہربان اور شفیق کوئی اور نہیں ایک نبی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا اس غلام نے تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑا۔ آج دنیا انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔